خاندان کو نہیں بتایا جاتا، ایسے ہسپتال میں اور ایسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں جس کے حوالے سے نہ اس مریض کی، عمران خان صاحب کی کوئی مشاورت ہے، نہ خاندان کی کوئی مشاورت ہے، اور اس کے بعد جھوٹ بولا جاتا ہے۔ 5 دن تک کہا جاتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، اور جب آپ لوگ صحافتی حلقے حقیقت آشکار کرتے ہیں تو پھر سچ کو مانا جاتا ہے۔ تو آج صبح سے میں چیف جسٹس پاکستان، ان کا عملہ اور اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ گفتگو میں رہا ہوں، متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس نظام میں ہمیں انسانیت کی کوئی رمق نظر نہیں آتی تھی، نہ آتی ہے اب بھی، لیکن اس تمام دن کی تگ و دو کے بعد جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ بالکل تسلی بخش نہیں ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے، جو پیمز ہسپتال میں ہوا، اس سے پہلے جو جیل میں تشخیص ہوئی، وہ رپورٹ جو ہے ایک بند لفافے میں عمران خان صاحب کو دے دی جائے گی، اور اسی رپورٹ کی ایک کاپی جو ہے آج ہی ان کے خاندان کو، یعنی کہ ان کی بہنوں کو دے دی جائے گی۔ تو یہ اس حد تک پیش رفت ہے کہ ہم بالکل تاریکی میں تھے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ کیا ہوا، کیا ماجرا تھا جس کے لیے ان کو اسپتال لے جانا پڑا۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ پیمز ہسپتال نے کیا تشخیص کی ہے، وہاں کیا آپریشن ہوا یا پروسیجر ہوا، کیا ٹیکے لگائے گئے ہیں، یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئے گی۔ تو جہاں تک طبی معاملات کا تعلق ہے، خاندان فیصلہ کرے گا کہ جو علاج ہو رہا ہے وہ تسلی بخش ہے نہیں ہے، کس ڈاکٹر کو ان کو دیکھنا چاہیے، ان کا علاج مزید کرنا چاہیے۔ یہ تمام فیصلہ جو ہے یہ کرنے کا استحقاق عمران خان صاحب کا خاندان رکھتا ہے، ان کے ذاتی معالج رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے مزید جو کارروائی ہے ذاتی معالجین کی خان صاحب تک رسائی کے حوالے سے وہ کی جائے گی اس رپورٹ کے ملنے کے بعد۔ لیکن جو اصل معاملہ تھا، جس کے لیے ہم اڈیالہ بھی آتے رہے ہیں، بہنیں آتی رہی ہیں، رفقا آتے رہے ہیں خان صاحب کے، وہ ان کی ناحق قید کا ہے، اور اس ناحق قید کے دوران ان تک رسائی کا ہے۔ تو ہمارا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب ناحق قید ہیں، ان کے خلاف جھوٹے مقدمے ہیں، سیاسی مقدمے ہیں، ان مقدموں کو فی الفور ختم ہونا چاہیے، ان جھوٹی سزاؤں کو ختم ہونا چاہیے، اور ان تک اس دوران جب تک یہ مقدمے ختم نہیں کیے جاتے، جو ان کا حق ہے، قانونی آئینی حق ہے کہ ان کو رسائی حاصل ہو، ان کے خاندان کو، ان کے وکلاء کو، ان کے رفقا کو ان تک رسائی حاصل ہو، اس حق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ تو ہماری جد و جہد جاری ہے۔ آج ہم نے یہاں ایک مظاہرہ کیا، اخلاقی ایک مقدمہ لڑا، لیکن اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، کیا لائے عمل اب ہمیں اپنانا ہے، اس کے لیے آج ہی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی ایک اور میٹنگ ہوگی، اور تواتر سے پچھلے چند ہفتوں کے دوران پولیٹیکل کمیٹی جو پی ٹی آئی کی ہے وہ ملتی رہی ہے، گفتگو ہوتی رہی ہے، فیصلے ہوتے رہے ہیں، اور آج ہی ہم انشاءاللہ تحریک تحفظ آئین کے جو مشران ہیں، جو لیڈران ہیں، علامہ ناصر یہاں موجود ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب سے ملاقات کریں گے، بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب نے لائے عمل تشکیل دینے کا جو آخری حق ہے وہ ان مشران کو دیا ہے، علامہ ناصر کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو۔ تو ان کی مشاورت سے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی آگے کا لائے عمل طے کرے گی۔ ہم بالکل نہیں مانتے اس صورتحال کو۔ رپورٹ ملنا، میڈیکل رپورٹ ملنا ضروری ہے، جو تاریکی ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اس کو دور کرنا ضروری ہے، لیکن یہ رپورٹ کوئی ہمارا مطمع نظر نہیں تھی۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو ملنی چاہیے جس کو کوئی تکلیف لاحق ہوئی ہے، لیکن اصل معاملہ اس ملک میں جو جبر کا نظام ہے، جو فسطائیت کا نظام ہے، اس کو دور کرنے کا ہے۔ اس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ہماری کوشش، ہماری تگ و دو، ہماری تحریک جاری رہے گی۔ وہ ہم نے کس طریقے سے آگے بڑھانی ہے اس کا فیصلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ اچکزئی صاحب کریں گے، علامہ ناصر کریں گے، ہماری مشاورت اس میں شامل ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ بھی یہاں موجود ہیں، آپ کے بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ ہر انسان کے جو پاکستان میں بستا ہے، پاکستان کے آئین میں اس کے حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جن کو پریکٹس کرنا اس کا حق ہے، اور ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا اور ان کو ختم کرنا یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ ہم پر جو اس وقت نظام حاکم ہے وہ ظالم نظام ہے۔ ظالم ہمیشہ نااہل ہوتا ہے۔ خداوند متعال کی طرف سے بھی اس کو اجازت نہیں ہے برحکومت کرے۔ پاکستان کا آئین میں لکھا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، قرآن اور سنت سپریم ہے۔
یہ اقتدار امانت ہے ان کے پاس. کیا یہ امانت جنہوں نے قبضہ کر لی ہے ان کو حق ہے کہ اس طرح کے لوگ ہم پر حکومت کریں؟ خدا راضی ہے ہمارے پر یہ مسلط ہوں؟ یہ غاصب ہیں. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہر لحاظ سے غیر انسانی ہے, غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے اور ظالمانہ ہے. لہٰذا خان صاحب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے 90% سے زیادہ عوام اور دنیا میں لوگ, فقط پاکستانی نہیں, دنیا میں ہر باضمیر اور حریت پسند انسان جو چاہتا ہے کہ ایسٹ کے اندر, ایشیا کے اندر ایک بہترین سسٹم آئے اور ایشیا ترقی کرے, وہ خان صاحب کے بارے میں اس کے کنسرنز ہیں, وہ ان سے محبت کرتا ہے. لہذا خان صاحب کو جیل میں بند رکھنا, ان کے حقوق پامال کرنا اور اس طرح کے انتہائی ڈرٹی پریکٹسز کرنا جن کی کوئی بھی باشرف انسان جس کے اندر وقار ہو, وجدان ہو, انسانیت ہو, وہ یہ حرکات نہیں کر سکتا. اس لیے قابل مذمت ہے. اور انشاءاللہ العزیز آج بھی آپ یہاں بیٹھے رہے ہیں, یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام کتنا کمزور ہو چکا ہوا ہے. یہ پاکستان کے عوام کی مشکلات حل کرنے والا ہے ہی نہیں ہے, یہ انصاف دینے والا نہیں رہا ہے. کورٹ کے حکم کے باوجود, آرڈرز کے باوجود, منگل کو فیملی بیٹھتی ہے, جمعرات کو چیف صاحب آتے ہیں, سی ایم صاحب آتے ہیں, لیکن ملاقات کرنے نہیں دیتے, حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں دن دہاڑے. یہ وہ لوگ ہیں جو دن دہاڑے بے شرمی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آتا ہے. اس لیے میں ایک دعا کرتا رہتا ہوں, خدا نہ کرے کسی کے مخالف, اس سے دشمنی کرنے والے لوگ کمینے اور حقیر لوگ ہوں. یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے انسان کا. باشرف, بہادر, شجاع مخالف ہونا تو مخالفت کا مزہ بھی آتا ہے. اس وقت ہمارا پاکستان آپ دیکھ لیں, KPK کو دیکھ لیں, پاکستان پورے کو دیکھ لیں, بلوچستان کو دیکھ لیں, پنجاب کو دیکھ لیں, بچے عورتیں جیلوں میں ڈالے ہوئے انہوں نے. ہم سب کی ذمہ داری ہے, آپ کا بھی پیکار کے ساتھ گلا گھونٹا گیا, ہم سب کی ذمہ داری ہے اس فسطائیت, ظلم, جبر, استبداد کے خلاف صدا بلند کرتے رہیں گے. انشاءاللہ العزیز عوامی جدوجہد کے ذریعے ہی ہم نظام کو اٹھائیں گے اور یہ ڈھہ جائے گا, انشاءاللہ نہیں چل سکے گا. یہ اپنے بوجھ تلے بھی دب رہا ہے. تو آج جو بھی یہاں پریکٹس ہوئی ہے الحمدللہ یہ آزادی کے لیے ہے, حریت کے لیے ہے, حقوق کے لیے ہے اور عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا پاکستان سے دشمنی ہے, پاکستان فیڈریشن سے دشمنی ہے, پاکستان پر حملہ ہے. اس لیے عمران خان ہی وہ ایسٹ ہے جو پاکستان کو باقی رکھ سکتا ہے, صوبوں کو اکٹھا رکھ سکتا ہے. فیڈریشن کی بقا کا تعلق ہی عمران خان کے ساتھ ہے. اگر وہ نہیں ہوگا کوئی بندہ بھی جمع کرنے والا نہیں ہے پاکستان کو. اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ہوش کے ناخن لیں, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کبھی بھی خاموش نہ رہیں, بولتے رہیں. اللہ بھی چاہتا ہے کہ مظلوم ظالم کے مقابلے میں فریاد بلند کریں. خدا کا پسندیدہ ہے اس عمل کو. لہٰذا آپ ہم سب کا حق ہے, ذمہ داری بھی ہے, فریضہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف فریاد بلند کریں. اب انشاءاللہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور وہاں فیوچر کے حوالے سے, آئندہ کے حوالے سے کیا ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ وہاں فیصلہ کریں.